میتھس کو اہمیت دینے والے تمام ممالک ہی ٹیکنالوجی میں بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں، جن میں چین، جاپان، کوریا، سنگاپور اور انڈیا سر فہرست ہیں۔ اگر ان ممالک کا ابتدائی نظام تعلیم دیکھیں تو ہماری طرح انگریزی کے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر انگلش کے رٹے لگوانے کے بجائے یہ ممالک سب سے زیادہ اہمیت میتھس کو دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں باقی مضامین کی طرح میتھس پڑھانے کا طریقہ بھی اتنا مشکل اور اتنا فرسودہ ہے کہ ذہین ترین قوم ہونے کے باوجود ہم آج تک کوئی بڑا میتھمیٹیشین پیدا نہیں کر سکے۔ دنیا میں تعلیم کو آسان اور دلچسپ بنانے کے نت نئے طریقے روزانہ متعارف ہوتے رہتے ہیں، مگر ہم اپنے اسکولوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کو ہرگز تیار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم نئی سے نئی کتابیں سلیبس میں شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلیمی معیار بہتر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، بچے کی زندگی کا سب سے اہم تعلیمی دور 3 سے 7 سال کی عمر کا پری اسکول ٹائم ہوتا ہے۔ اس عمر میں لکھوانے پڑھانے کے بجائے کھیل ہی کھیل میں اور آسان اور دلچسپ طریقوں سے بچوں کو بنیادی معلومات فراہم کرنی چاہیے، مگر پورے پاکستان میں ہمیں کوئی ایسا اسکول نہیں ملتا جو ابیکس کے ذریعے یا پراپر مونٹیسری میتھڈز کے ذریعے یا سی پی اے میتھڈز کے ذریعے میتھس کی بنیادی تعلیم دیتا ہو۔ ہمارے ہاں مونٹیسری سسٹم تو ہے، مگر وہ بھی صرف نام کی حد تک نافذ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے اسکول کے بارے میں جانتے ہیں جہاں حقیقی مونٹیسری سسٹم یا ابیکس وغیرہ جیسے آبجیکٹس کے ذریعے بنیادی میتھ سکھایا جاتا ہو تو کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2.5 سے 3 سال کی عمر کے بچوں کو میتھس کی ذہانت کھیل ہی کھیل میں کیسے دی جا سکتی ہے۔ ان بچوں کو گنتی سکھانے سے پہلے کھیل ہی کھیل میں ان کو کھلونوں کے رنگ اور مختلف شکلوں کے نام یاد کرانے چاہیے۔ ایک ہی رنگ کے کھلونوں کی کلاسیفیکیشن یا ایک ہی طرح کے جانوروں گاڑیوں کی گروپ بندی نہ صرف ایک دلچسپ کھیل ہے بلکہ میتھس کا ایک ضروری کانسیپٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچے کو کم اور زیادہ، چھوٹی اور بڑی چیزوں کا کانسیپٹ کھیل کے دوران سکھائیں۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمز یعنی بگ، اسمال، گرین، بلو یا ٹال، شارٹ وغیرہ کو ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح کچھ والدین کا خیال ہے کہ بچوں کو گنتی اور ABC جتنی جلدی لکھنا سکھائی جائے گی، بچہ تعلیم میں اتنی ہی اچھی کارکردگی دکھائے گا۔ لکھوانے کی نسبت زبانی چیزوں کو گن لینا بچوں کے لیے زیادہ اہم بھی ہوتا ہے اور دلچسپ بھی۔ بچوں کو کھلونوں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں اور کمرے میں موجود اشیاء یا سیڑھیوں وغیرہ کو گننا ضرور سکھائیں۔ چھوٹے بچے اکثر کاپی پینسل پکڑ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسا کریں تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو مختلف اشکال بنانے کی تربیت دیں۔ یہ ٹریننگ بچے کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ بچے یہ کام بہت خوشی سے گھنٹوں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ رنگوں میں دلچسپی لیتا ہے تو تصویروں میں رنگ بھرنے سے نہ صرف بڑی عمر میں اس کی لکھائی اچھی ہوگی بلکہ اس کے تخیل کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ اگر آپ کا بچہ کھلونوں یا اشیاء کو جلد گننا سیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پہلے سے ہی میتھمیٹیکل ذہانت بہت زیادہ ہے۔ اس موقع پر بھی اس کو لکھوانے کے بجائے لکھے ہوئے نمبروں کو پڑھنا سکھائیں تاکہ وہ نمبر دیکھ کر پڑھ سکے۔ اگر آپ کے بچے نے کھیل ہی کھیل میں چیزوں کو گننا اور 10 تک نمبر کو پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اب جمع تفریق کا کانسیپٹ کھلونوں کے ذریعے بچے کو زبانی سکھائیں۔ یعنی بچے سے پوچھیں کہ اگر آپ کے 2 کھلونے گم ہو جائیں تو باقی کتنے رہ جائیں گے۔ بچے سے وقتاً فوقتاً مکس نمبروں کا امتحان کھیل ہی کھیل ملے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بچے نے نمبر رٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ مختلف نمبروں کو مختلف ترتیب سے پہچان بھی سکتا ہے۔ یعنی بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ یقین کریں کہ اتنا ہی میتھس بچے کے لیے 4 سال کی عمر تک کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ابیکس کی۔ اگر بچے کو 10 تک گننے کا کانسیپٹ آ گیا ہے تو سادہ ابیکس جو کہ ایسا ہوتا ہے اس کے ذریعے بچے کو آگے گنتی سکھائیں۔ گنتی سکھاتے وقت 11 یا 12 کے بجائے 1 1 11 1 2 12 1 3 13 بول کر گنتی سکھائیں اور ساتھ میں اس کو لکھی ہوئی گنتی دکھائیں۔ دکھانے کے لیے چارٹ پیپر پر گنتی لکھ کر اس کو دیوار پر لگایا جا سکتا ہے۔ گنتی ہمیشہ اوپر سے نیچے کو لکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کو کچھ بھی سکھانے میں جلدی ہرگز مت کریں۔ یہی غلطی ہمارے اسکولوں میں کی جاتی ہے۔ بہت آہستہ اور آرام سے بچے کو مشکل کانسیپٹ کی طرف لے کر جائیں۔ آپ جتنا جلدی بچے کو سکھانے کی کوشش کریں گے بچہ اتنا جلدی اگتا جائے گا۔ آہستہ آہستہ اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اگر بچہ 100 تک زبانی گنتی کر لیتا ہے اور نمبرز کو پہچان کر پڑھ بھی لیتا ہے تو 5 سال کی عمر تک کے لیے اتنا ہی میتھس بچے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
ہمارے اسکول والے انتہائی مشکل طریقوں اور بچے کو انتہائی سٹریس اور پریشر دے کر اتنا ہی میتھس اسی عمر تک سکھاتے ہیں، جبکہ گھر میں بچہ ابیکس کو کھلونا سمجھ کر یا مختلف آبجیکٹس کے ذریعے دلچسپی سے میتھس سیکھتا ہے۔ جمع تفریق کا کانسیپٹ ابیکس کے ذریعے سیکھنا اور بھی دلچسپ ہے، اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بچہ جتنی زیادہ خوشی سے اور ریلیکس ہو کر کوئی کام کرتا ہے، اس کی لرننگ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم مختلف قسم کے ابیکس اور ان کے استعمال کے طریقہ کار کی ویڈیو بھی اس چینل پر پوسٹ کریں گے۔ 5 سے 6 سال کی عمر میں جب بچے کو گنتی کرنا، دیکھ کر پڑھنا اور مینٹل میتھ یعنی دماغی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کو جمع تفریق کرنا آ جائے، اس کے بعد بچے کو لکھنا شروع کرائیں، جن میں گنتی، لکھنا اور جمع تفریق کے سنگل ڈیجٹ سوالات شامل ہیں۔ اس کے بعد ابیکس ہی کے ذریعے بچے کو ضرب یعنی ملٹیپلیکیشن کا کانسیپٹ سکھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ٹیبلز یاد کروانا شروع کرنے چاہیے۔ ٹیبلز بہرحال رٹنے ہی کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی کانسیپٹ سمجھ آنے کے باوجود ٹیبلز کو زبانی رٹنا بہت ضروری ہوتا ہے، بلکہ رٹا اگر کسی چیز میں کام آتا ہے تو وہ ٹیبلز ہی ہیں۔ 2 اور 3 کا ٹیبل سیکھنے اور ملٹیپلیکیشن کے 1 ڈیجٹ سوالات دماغ میں ہی حل کر لینے کے بعد کاپی پر سوالات کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ کانسیپٹس بچے کو بہترین طریقے سے سمجھ آ چکے ہوتے ہیں، اس لیے بچہ کاپی پر یہ کام بہت خوشی سے کرتا ہے۔ اس کے بعد بچہ ساری زندگی میتھس کو ناپسند نہیں کرے گا، خاص طور پر اگر بچے کو میتھس اچھا پڑھانے والے استاد بھی میسر آتے رہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مشکل والے ابیکس کی۔ یہ بڑی بڑی اماؤنٹس کو گننے والا ہزاروں سال پرانا کیلکولیٹر ہے، اور اسی طریقے نے آخر جدید کیلکولیٹر کی ایجاد میں مدد دی، مگر اس کو صرف گننے والی مشین سمجھ کر نہیں، بلکہ بے پناہ فوائد کی وجہ سے پوری دنیا کے بہت سے ممالک میں آج بھی 4 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو مختلف اداروں میں سکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو اسکول کے بعد ایک بار پھر رٹے مارنے کے لیے ٹیوشن بھیجتے ہیں، بہت سے ممالک میں بچے اسکول کے بعد ان اکیڈمیز میں جاتے ہیں جہاں ابیکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ بچے کو یہ ٹریننگ خود گھر پر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اب اس ابیکس کے مزید فوائد بتاتے ہیں۔ ہم اپنی اسپیشل انٹیلیجنس والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے میتھس، جیومیٹری اور آرٹ ایک دوسرے کے لیے اہم ہے، اور ان کا جاننا کیسے بچوں کو ذہین بناتا ہے۔ ابیکس صرف جمع تفریق نہیں سکھاتا، بلکہ بچے میں موجود بہت سی ان ذہانتوں کو بڑھاتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس ابیکس کا بنیادی استعمال سیکھنے کے بعد بچہ بغیر ابیکس کے جمع تفریق، ضرب تقسیم سیکھ لیتا ہے، یعنی ابیکس بچے کے سامنے موجود نہیں ہوتا، مگر وہ دماغ ہی میں اس کا تصور کر کے اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف بچہ کیلکولیشن سیکھ لیتا ہے، بلکہ اس کا پورا دماغ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کے دونوں حصے پورے فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تربیت بہت کم عمری سے دی جاتی ہے، اس لیے جن بچوں میں میتھس کی دلچسپی نہیں بھی ہوتی، ان کے دماغ میں بھی میتھس کی ذہانت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسپیشل انٹیلیجنس میں اضافہ ہوتا ہے اور بچوں کی امیجنیشن بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ میتھس کی غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے تو ابیکس کی ٹریننگ اس کے لیے بے شمار فوائد فراہم کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے اسکول جہاں سلیبس ختم کرانے کی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، یہ نہ تو بچے میں میتھس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں موجود میتھس کی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ سے بہتر اپنے بچے کا استاد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین کے وقت پر سب سے زیادہ حق بچے کا ہوتا ہے۔ بچے کو وقت دیں۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔